بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا أئنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين صدق اللہ العظیم. تو یہ چھٹا واقعہ ہے انبیاء کرام کے واقعات میں سے. پھر ہم نے یعنی شعیب علیہ السلام کے بعد جو ہے ان کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا. بس انہوں نے کفر کیا ان کے مقابلے میں. بس دیکھو کہ ایسے مفسدوں کا انجام کیا ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا. میں اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو بات کہوں سچ کہوں. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا. تو بنی اسرائیل کو چھوڑ دے یعنی ان کو غلام بنا کر چھوڑ دے. تو فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے گا تو لے کر آتی نشانی کیا اگر تو سچا ہے. تب انہوں نے اپنا اثر ڈالا تو فوراً ہی وہ جو ہے ایک کھلا ہوا اسدہ بن گیا اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کے نکالا تو سفید چمکنے والا بن گیا. تو وہاں کے فرعون کے سردار جو تھے قوم میں جو اس کے سردار تھے بولے یہ تو بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کی زور سے نکالے. بس تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو اس کے بھائی کو تھوڑا سا مہلت دو. ہم پورے شہروں کے اندر جو ہے جادوگروں کو جمانے کے لیے بھیجیں تاکہ تیرے پاس سب جادوگر لے کر آئیں. پھر وہ جادوگر آئے موسیٰ علیہ فرعون کے پاس. تو انہوں نے کہا کیا ہم کو کچھ تو ملے گا نہیں ہم جیت جائیں گے. آگے پہلے کچھ نہیں ہمیں کیا تھی ملتے کہ نہیں ہمیں جادو کو دکھائے تو کچھ ہم کو مزدوری لفظ دکھے کیا تھی ہم کو ملے گا نہیں اگر ہم جیت جائیں تو. کیوں نہیں وہ تو ملے گا لیکن تم میرے مقرب بن جاؤ گے. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بہت سارے مقامات پر آیا ہے. تو کل تھوڑا سا واقعہ سنایا تھا میں جو مختلف مقامات پر آیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام مدین سے اللہ تعالیٰ نے حکم جاؤ تم کو جو ہے اپنی قوم کے پاس اور فرعون کے پاس جاؤ اور جو ان کو دین کی دعوت دو. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کیا ہوتا ہے سب. اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی تم نے تو کسی نے اتنی اچھی ریکمنڈیشن نہیں کی جو موسیٰ علیہ السلام نے کی. موسیٰ علیہ السلام بولے اے اللہ میں اکیلا جانا مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ ایک کھپتی کا میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے اور میری زبان چلتی نہیں. تھوڑے سے لکنت آ گئی تھی نا زبان میں زبان جل گئی تھی نا. تو میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے. اچھا تمہاری درخواست پر نے تمہارے بھائی کو نبی بنا دیا. پھر ان کو وہی بھیجی یہاں نہیں تھے انہوں وہاں تھے کہاں وہاں تھے مصر میں تھے انہوں یہاں تھے راستے میں تھے نا مدین کے راستے میں تھے. دونوں مل کے جو ہے گئے اکلے نہیں گئے دونوں گئے. ارے دونوں جادوگر ہیں جو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں اللہ کا نبی ہوں کیا ثبوت ہے تو اللہ کا نبی ہے. تو اثر ڈال دیا اتنا بڑا راستہ بن گیا ایک دم منہ کھولو ٹھہرا فرعون کے پاس پیشاب نکل گیا ایک دم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بازو بڑھے جلدی اس کو پکڑ لے اور ہاتھ لگا دے.
اس سے یقین ہوا ہے سب. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو یقین آ گیا تھا. تو جو حامان تھا انہیں بتا تو نہ کو مانو تو اللہ ہے, تو خدا ہے, تو نہ انہیں اس کا دل یقین کر چکا تھا فرعون کا. موسیٰ جو بولے بالکل صحیح بات ہے. تو بعضوں کو ایسا ہو جاتا ہے ایک آدمی یقین آتا ہے لیکن کون اس کا رہتا ہے بہکانے والا, تو کم کتنے بار ہوتا تھا, ہر بار اس کا دل ہوتا تھا کہ موسیٰ جو لے کر آئے صحیح ہے, لیکن آسمان اس کو روکتا. تو ایسے ہی ہوتا ہے ماحول کے اندر. کون سی اس کا رکتے رکھتے رکو کیا لگا لیکن کرتا کہ تو کی جاتا اسے. تو حق کو رکھنے والے ایسے لوگ رہتے ہیں آخر تک جو ہے اس کو کیسی نشانیاں ہیں. بارش تو خدا ہے تو بارش لے کر بیٹھ پڑا ہے تو لوگ دریل خشک ہو گیا, کیا کرتا ہوں خدا کے دعوی ادھر کر رہا ہے یہ کر رہا ہے. تو تفسیر میں لکھا ہے رات کو ٹاٹ پہن لیا ہے, ٹاٹ پہن لے کے جا کو اللہ میں سب جھوٹا دعویٰ کروں, میری خدائی جو ہے اس میں ہے, اب خطرے میں ہے, اب تجھ بارش ڈال گئے بارش ڈال. صبح اٹھ کے دیکھے تو دریا میں پانی آ گیا, دکھا رہا دیکھو آیا کہ نہیں. تو یہ سب جھوٹا, اس کو معلوم تھا کہ میں جھوٹا ہوں. اس کے پیچھے بہکانے سے تو یہ دونوں بھی جانے کے بعد جو ہے وہ ہوگا. اس کے بعد جو ہے کیا بولنا اسے, اپنا ایک آدمی جھوٹا دکھانے کے لیے کرتا رہتا ہے. تو یہ سب چیزیں کہاں سے پالیٹکس میں ہوتے رہتے ہیں. یہ انہیں ہمارے ان کو یہ کر رہے جو نہیں جھوٹے بات, جھوٹ تو اتنا چلتا رہتا وہاں پر, دکھانے کا رہتا ہے اندر کا رہتا ہے, دکھانے کا رہتا ہوں. اب چیز اخبار کھلیں گے ہم تو پورا اندر گھس گھس دیکھتے نہیں, اگر دیکھیں گے تو کیا نہیں بولنے کا رہتا ہے, کیا نہیں ہوتا. کیا تھے زیادہ لگ چھوڑنے کہاں سے, یہ انہیں ایسا کر رہے جو نہیں. الیکشن ہوتا ہے چپ چھوٹے کیا بھی لگانے چھوٹے چھوٹے باتیں. تو پوری پالیٹکس جھوٹ پر چلتی رہتی, اندر ایک حقیقت الگ رہتی, اوپر ایک چلتا رہتا ہے, اندر ایک دیکھ رہے ہیں آپ. تو ایسا جو ہے ابھی اپنے یہ مینٹین کرنا, تو پھر اپنا کیسا کرنا. ارے جادوگر ہے جی کیا کرنا چاہیے, نہیں آپ جو ہے ایسا کیسا کر رہے ہیں, باجی سلامت ایسا مت کیجیے. ہمارے پاس جادوگر کے کم ہے کیا, بلاؤ بھیجو پورے شہر, پورے اندر جو ہے ہمارا ملک بڑا ہے, پورے بڑے بڑے شہروں کے اندر بھیجے جادوگروں. مجھے بادشاہ طلب کر رہا ہے, تو انہوں سب بھی آئے. تو لکھیں کہتے کوئی لکھیں 70 لکھیں, کوئی 700 9,000 سب جادوگروں. دو جو ہے انہوں کیا کرتے ہیں, نہیں انہوں یہ ڈالتے یہ بن جاتا ہے, اسدہ بن جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے ہمیں دکھاتے لوگ. دو اونٹا بھر بھر کو رسیاں لاٹھیں لے کر آئے انہوں, دو اونٹا بھر بھر جادوگر سب آیا کہ پھر باسی سے مجھے ایسے پھر ان سے کیا صاحب ہمیں جیتے تو بادشاہ سلامت کچھ تو ہمنا کیا ملتا ہے کہ نہیں, چپ فوڈ دکھانے کے. نہیں کیسا نہیں, وہ تو ملے گا لیکن تم ہمارے مقرب بن جاؤ, تم کو ہمارا تقرب حاصل ہوگا, ہمارے قریب رہو گے تم لوگ. اچھا چلو میدان. تو جو ہے اس سے یقین ہو گیا تھا, اس کو جو ہے تو یہ کیا فرمایا القا عصا فاذا ثوبان. ڈاؤٹ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسدہ ہے, کیا ایسا دکھتا رہتا ہے, کیا کہ ایسا وہم نہیں ہے بلکہ یقین تھا. اب یہ ایک چیز جو ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ان کے اختیار میں نہیں ہوتا. اب آپ سوچیں گے کہ جب بھی رکھ, اب موسیٰ علیہ السلام گھر میں جا کے ہمیشہ وہ عصا لے پکڑ پڑ دیتے, رکھتے تھے نہیں گھر میں, کیا اسدہ بنتا تھا. یہ سوچنے کی بات بول رہا ہوں. اب گھر میں جا کو کیا رکھتی عصا بنتا تھا, یہ اسدہ بنتا تھا, پیچھے رکھتی نہیں بنتا تھا. تو اللہ کا حکم نہیں بات ہوتا ہے, تو یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے. معجزہ صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قدرت ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. یہ مٹی سے انسان بنایا اور کیا لگے گا, بٹ یہ مٹی ہے, مٹی کے سارے اجزاء انسان کے جسم میں. اس سے ایک گندا نطفہ دیکھنا نہیں, مرد عورت کا ملنے کے بعد ایک اچھا خوبصورت بچہ بن کو آ رہا, اندر سے کیسا آ رہا ہے بولو. اس کی قدرت کو جو ہے ہم جو ہے حاصل نہیں, اس کی قدرت کیا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے, اسی اللہ کی قدرت ہے. تو اس سے بننے کیا تعجب کی بات ہے. اللہ کا حکم ہو رہا تھا یہ اسدہ بن. اب وہی اسدہ وہی عصا ہے, پانی کے لیے بے چین ہو گئے لوگ, پتھر پر مارو, پتھر مارے 12 چشمے نکلے. 12 قبیلے تھے, جاؤ ہر ایک کی ویسے چشمہ ہے لو, بڑے جھگڑے کو پانی کی. پھر جب جا رہے ہیں فرعون کو لے اس کے ساتھ اپنی بڑی طرف لے کے جا رہے ہیں, راستے میں سمندر آ گیا, بحر کلثوم آ گیا.
اے موسیٰ آپ تو ڈوب گئے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی لشکر ہے، کیا کرنا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدینی، میرا رب میرے ساتھ ہے، پریشانی کی بات نہیں. تمہارا ایسا مارو، ایسا مارتے 12 راستے بن گئے. دیکھو وہی ایسا ہے، ڈال رہے ہیں تو ہزا بن رہا ہے، وہی ایسا ہے پتھر مار رہے تو پانی بن رہا ہے، وہی ایسا ہے یہاں سمندر ڈال رہے ہیں تو 12 راستے بن رہے ہیں. سر اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے یہ سب، تو معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس طرح کسی نیک انسان کی، بزرگوں کی کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ان کا اس میں کچھ دخل نہیں، اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہوتا. اللہ چاہے تو ہوتا ہے، اللہ چاہے تو نہیں ہوتا. اس طرح کسی نیک آدمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کچھ کر دیتا ہے. ہاں، جو لوگ کافر مشرک ہیں یا جو ہے دین کے مخالف ہیں، فاسق فاجر ہیں، ان کے ذریعے سے بھی کبھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس کو استدراج کہتے ہیں. اب جیسے دجال دکھائے گا، بارش حکم دے گا، بادل کو بارش برسائے گا، ارے ویسا اسے چپ ڈھیل دینے کے لیے فصلیں پیدا ہوں گی، بارش نہیں، بارش ہو گئی. دیکھو میں بارش برسایا، چلو مجھ پر ایمان لاؤ اور بیٹھنے والا ہوں. کچھ لوگ ویسے کیا کریں گے، ارے بھائی جی ٹھیک ہے نا، کرو مان لو اس کو، آنکھ کا اندھا ہوگا اور کیا ہونا. کانا دجال، نامی سے کانا دجال، آنکھ کا اندھا ہوگا. ایک آدمی کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا. ہاں وہ بولے گا اب تو کر بیٹے کو بڑھاؤ، اب مجھے مارا، تو واقعی دجال ہے تو کہے گا. حدیث میں آتا ہے ایک بار قتل دوسری بار زندہ نہیں کر سکے، ایک بار مارے گا پھر زندہ کریں گا. اب تو قتل کر تو مجھے مار کر بیٹھتا ہوں، مجھے پکا ہے کہ میں تو دجال ہے. تو جتنی قدرتیں ہوتی سونے والا تو بے شمار دکھائے گا. سب سے بڑا فتنہ اللہ کی فرماتے ہیں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس سے لے کے قیامت تک کا دجال ہے. اب ایسے کرے تو کیا کریں گے؟ بس اس چیزیں کرنے کے بعد جو ہے لوگوں کا کنایا کہ نہیں آتا ہے، تو وہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ کیا ہے ایکچوئل، اس کی صورت شکل سب لکھے، اس کی پیچھے کاف پہ لکھا ہوگا، اتنا کلیئر ہے ایک ایمان والا پڑھ لے گا. ہاں تو اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اس فتنے سے. یہ دیکھو امت کو سکھانے کے لیے اپنی ہر نماز میں تو ایک عظیم فتنہ جو ہونے والا ہے، اور عالمگیر لوکلائز نہیں ہوگا، پورے وہ دنیا کو اپنے سے ملے گا. تو یہ سب اللہ دیتا ہے ان کو. کیسا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کو ملا رہتا ہے. تو کسی کے کرامتیں دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ بولنے کے بعد. بہت کرامتیں کرتے تھا انہوں، تمہارے کیا کرامتیں ہیں؟ یہ کرامتیں سے انسان اللہ والا نہیں بن سکتا. اللہ والا کیسا بنتا ہے؟ عقید اور عمل سے بنتا ہے. اس کا عمل شریعت کے مطابق ہے. دیکھو ہاں نہیں ہے، انہیں آسمان پر اڑتا کہ نہیں، انہیں آسمان پر اڑنے والا کیوں نہ ہو، کیا ہونس کرنے والا کیوں نہ ہو، ہم اس کو نہیں مان سکتے. اس کا عمل دیکھو شریعت کے مطابق ہے. ظاہری حصہ دیکھو، ظاہری دیکھو اس کا ظاہر دیکھو، اس کا باطن دیکھو. اس سے فاسق فاجر لوگ کیا کیا دکھاتے رہتے ہیں. شریعت کے مطابق ہے اس کا، ایک چیز شریعت کے مطابق نہیں ہے چھوڑو، بیکار کرنا. یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. تو کسوٹی کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے؟ شریعت پر چلنے والا ہے کہ نہیں. تھوڑی سی بھی نافرمانی کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. شریعت کی تھوڑی سی بھی نافرمانی کرنے والا اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. یہ ذہن میں ہمارے رہے گا تو کسی دھوکہ نہیں کھائیں گے. سب بہت ہی کرامت چلی گئی اس کی، ایسا چلے کیا کرتا ہے کیا کرنا. جا کے دیکھو، نماز نہیں، روزہ نہیں، وہ نہیں، بہت سے لوگ سنے رہتے ہیں ایسا. جا کے دیکھو تو دھوکہ دیتے ہیں لوگ. مطلب اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں. کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کرامتوں سے. تو معجزہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس طرح یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں. یہ آدمی حق پرست ہے یا باطل ہے، اس کے عمل سے معلوم ہو جائے. ہاں نہیں بھائی بس باطل پرست، اس کو اللہ چپ جو ہے ڈھیل دیا ہے. اب آپ جو ہے ڈھیل کیسا دیا معلوم ہے؟ مچھلی پکڑنے کے واسطے جلا ڈالے رہتے ہیں، مچھلیاں آتے رہتے ہیں، ان کو ذرا اناج یہ ڈالتے ہیں، دانے ڈالتے ہیں. وہ منہ پکڑ پوری طرح منہ میں پکڑ کے چھوڑ دیتی ہے. جو گل رہتی ہے نا، کانٹا رہتا ہے، اسے یہ لگا رہتے ہیں، گوشت لگا رہتے ہیں، کیچوا لگا رہتے ہیں، منہ میں گھٹا پکڑ لیتے ہیں. انہیں پکڑ رہی تو وہ ذرا ڈھیل چھوڑتا ہوں، ڈھیلا چھوڑ، گھٹ پکڑ لے حلق میں سپڑ جاتا ہے نا، جب نکالا. استدراج، اس طرح ڈھیل چھوڑنا. تو کافروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کی چیزیں دکھانا اس لیے دیتا ہے کہ وہ پوری طرح قبضے میں آ جائیں. ذرا ہو کچھ چمانا نہیں، کتنا ہوتا کتنا کرتا کہ نہیں. پھر ابھی لوگ فتنے کیوں پھیلا رہے ہیں؟ ان کو ڈھیل ملی ہے.
جیسا کو نہیں یوں کر رہے جی ہاں کتنے پھیلانے واسطے ڈیل ملی ان لوگوں کو تمام گمراہ پھر کے پھیلا رہیں گے نہیں دیکھو ڈیل اللہ کی طرف سے ایسا بڑا یہ کرے جو نہیں اتنا بڑا جو کرتا کہ نہیں کیا حق کو باطل کی کسوٹی ہے شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ان کی جادوگر سے ہوتا کل پڑھیں گے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ